دین کا دائرہ فقط ہماری عبادتوں میں اور ہماری آخرت میں منحصر نہیں ہے. یہ دین کا ایک چیپٹر ہے، عبادتیں اور آخرت. سارا دین یہ نہیں ہے. اور دین کا بنیادی حصہ، ابتدائی حصہ، وہ انسان کی دنیا کے بارے میں ہے. دین عبادتوں سے ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے نہیں آیا. دین کوششوں سے دنیا آباد کرنے کے لیے آیا ہے. زمین کے لیے دین آیا ہے. انسان کو زمین پہ پیدا کیا گیا ہے اور پھر اسی زمین پر دین اتارا گیا ہے. اس لیے نہیں اتارا گیا کہ دوبارہ انسان کو زمین سے واپس اسی جنت میں لے جائیں. اس لیے اتارا گیا کہ اس کی یہ زمین آباد کرنی ہے. آپ انسان کی تاریخ کب سے ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ انسان جو زمین کے اوپر ہے یہ 6000-8000 سالہ انسان ہے. تاریخ میں بتاتی ہے، جو مکتوبہ تاریخ ہے. لیکن مطالعات، تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسان اربوں سال سے زمین کے اوپر ہے. زمین کی عمر بھی بہت دیرینہ ہے، اور انسان کی جو آثار کھدائیوں میں قدیمہ نکل رہے ہیں اور ان کے مطالعات ہو رہے ہیں، تو بلین سال سے، ملین سال سے انسان زمین کے اوپر چلا آ رہا ہے، نسل اندر نسل اپنا اپنا عہد گزار کے جا رہا ہے. تو زمین پر ہے انسان، ہمیشہ زمین پر ہے اور رہے گا زمین پر. ختم نہیں ہوگا. ہم چلے جائیں گے لیکن زمین بھی رہے گی، انسان بھی رہے گا، دین بھی رہے گا. اور اسی زمین کے اوپر جو زندگی ہے یہی زندگی ہے. آخرت اس کا نتیجہ ہے، آخرت اس کا ثمرہ ہے، آخرت اس کا پھل ہے. زندگی یہی ہے، موقع یہی ہے، فرصت اسی کا نام ہے. پھر فرصتیں نہیں ہیں بعد میں، یہ موقع ہے. اس کے بعد اس کا پھل ہے، نتیجہ ہے. جو کما لیا کما لیا. جیسے آپ کی تعلیم کی یہی عمر ہے، جوانی گزار بیٹھے، پھر اس تعلیم سے جو حاصل کیا تھا اس سے لطف اندوز ہونے کا زمانہ ہے. پھر ڈگری لینے کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو یہی زمینی زندگی سنوارنی ہے. دین اسی زمینی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، اسی مادی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، اسی کے حدود مقرر کرنے کے لیے، اسی کے راستے معین کرنے کے لیے پاداش کے طور پر اس پر ثمرہ اخروی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ آپ کو اخروی زندگی عطا ہوگی. اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، بالکل فراغت ہے آپ کی. صرف یہاں جو حاصل کیا ہے اس سے لطف اندوز ہونا ہے وہاں پر. اور لطف اندوز ہونے کے لیے بھی باہر سے کھلونے نہیں ملیں گے. وہ جو کچھ خود کیا ہے اسی سے لطف اندوز ہوں گے. مثلا اگر ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کھانا پکا کے باہر سے دیگ لا کے کھلا دیا گیا ہے. ایک کام یہ ہے کہ آپ کو یہاں بٹھا کے آپ کو راشن دے دیا جائے کہ خود اپنا اپنا کھانا خود بناؤ. اب جن کو آتا ہے وہ تو اچھا بنا لیں گے اور کھائیں گے بھی لذت اٹھا کر. جن کو نہیں آتا بنانا ان کے لیے مشکل بن جائے گی. بعضوں کو نہیں آتا نا کھانا. ہاسٹلوں میں رہنے والوں کو آتا ہے جو خود پکاتے ہیں، لیکن جو ماما کے پاس رہتے ہیں انہیں نہیں آتا. انہیں کھانا بھی نہیں آتا، پکانا تو دور کی بات ہے. انہیں اگر انہیں دال دے دیں، سبزی دے دیں، پالک سرسوں دے دیں کہ یہ خود پکا کے کھاؤ، تو وہ ایسا پکائیں گے کہ بھینس بھی نہیں کھا سکے گی اس کو. یہ کام ہم ابھی یہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیگ پکا کے دنیا میں نہیں دی. دیگ پکا سکتا تھا اللہ، جیسے فرشتوں کو دیگ پکا کے دے دی، باقی سب کو دیگ پکا کے دے دی. ہمیں نہیں دی، ہمیں راشن دے دیا کہ یہ لوگ خود بناؤ، اپنی زندگی خود بناؤ. اور جو بناؤ گے کھانی پڑے گی، یہی آخرت میں کھانی پڑے گی. یہ ذہن میں رکھنا کہ دوسروں کے لیے نہیں پکا رہے ہو، اپنے لیے پکا رہے ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، گھر میں خواتین ہوتی ہیں نا، وہ دوسروں کے لیے پکاتی ہے کہ ساس کو کھانا پڑے گا، لہٰذا جتنا خراب پک سکتا ہے پکائے. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جو میں پکا رہی ہوں یہ مجھے خود کھانا پڑے گا سارا. کسی مومن نے بتایا تھا کہ ہمارے ابا یہ کام کرتے تھے کہ خراب کھانا گھر میں جو عورت پکاتی تھی وہ سارا اسی کو کھلاتے تھے، پھر کہ یہ جو پکایا ہے خراب کیا یہ سارا خود کھاؤ بھی، پھر آئندہ خراب نہیں کرتی تھی. ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، یہ خود کھانا پڑے گا ہمیں آخرت میں. ہمیں باہر سے کچھ بھی نہیں ملنا. یقین جان لیں، نہ کوئی انگور کا دانہ ملنا ہے باہر سے، منڈی سے. آپ کو جنت کی بات کر رہا ہوں. جنت میں انگور منڈی سے نہیں آئے گا، انار منڈی سے نہیں آئے گا، دودھ منڈی سے نہیں آئے گا، حور بھی مارکیٹ سے
نہیں آئے گی. یہ سب کچھ ملے گا آپ کو اگر وہاں پہنچے تو، لیکن کہاں سے ہوگا؟ یہ یہاں سے آپ لے کے جائیں گے ساتھ. یہ انگور اور حور دونوں یہ یہاں سے لے کے جائیں گے. یہ یہاں کہاں ملتے ہیں؟ یہ آپ کا عمل ہے جو وہاں انگور و حور کی شکل اختیار کر لے گا. اسی کے ساتھ آخرت نبھے گی ساری. تو آپ دیکھ لو کیا بنا رہے ہو یہاں پر. یہاں ایسی چائے بناؤ جو خود نہ پی سکو تو عذاب ہے نا. جہنم اسی عذاب کا نام ہے، اسی چائے کا نام ہے جو یہاں دنیا میں بنائی ہے، آخرت میں پینا پڑ رہی ہے. عذاب اسی کا نام ہے کہ یہ خود کیا ہے تو نے. قرآن کریم کی آیات ہے کہ یہ خود کیا ہے، ہم نے تو نہیں تیرے اوپر کوئی چیز ٹھونسی. باہر سے مارکیٹ سے لا کے تو عذاب نہیں تیرے اوپر ڈالا، تو نے خود کیا ہے یہ سارا کچھ. بما کسبت ایدیہم. یہ کیا ہے؟ یہود کے بارے میں کہ یہ کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے بنا کے آگے بھیجا ہوا ہے اس سے ڈرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کیا بھیجا ہوا ہے، یہ کھانا پڑے گا. نہیں، دین ہماری اس دنیا کو آباد کرنے آیا ہے. ہمیں غلط دین پڑھایا گیا ہے تحریف کر کے، توڑ مروڑ کے، کہ دنیا تم اپنی خود بناؤ، دنیا طاغوت سے بناؤ، دنیا چائنا سے بناؤ، دنیا امریکہ سے بناؤ، ٹیکنالوجی سائنس سے بناؤ. دین تمہاری قبر کے بعد کی زندگی بنائے گا. غلط ہے یہ. دین قبر سے پہلے کی زندگی بناتا ہے، قبر کے بعد کی زندگی اسی سے نتیجے کے طور پر ملتی ہے ہمیں. اگر نہیں کر سکتے، معیشت اپنی نہیں بنا سکے تو ناکام ہو، پھر کیا آخرت کی توقع ہے؟ یہ وزیر وزراء جو قوم کو اتنی دنیا جنہوں نے تباہ کر دی ہے، تاریخ کر دی ہے پاکستانی مسلمانوں کی، یہ جنت میں جائیں گے؟ جنہوں نے معیشت نابود کر دی ہے، جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، یہ بہشت کی نمازیں انہیں بہشت میں لے جائیں گی. بہشت میں آپ کو یہ دنیاوی کارکردگی لے کے جائے گی، اور یہ تباہ ہے، یہ مہلک ہے، یہ خطرناک ہے. تم نے اپنے لیے عذاب بنایا ہو، یہ عذاب ادھر کھل جائے گا جا کر. قرآن کریم میں ہے کہ یہ حرام جو کھاتے ہو اور کماتے ہو یہی آگ ہے. یہ آگ جہنم، تم پیٹ کے اندر جہنم ذخیرہ کر رہے ہو. یہ صرف وہاں کھلنا ہے، پردہ ہٹنا ہے، اوپننگ ہونی ہے، اور اس کے بعد جہنم پھٹے گی. یہ پیٹ، اسی میں جلتے رہو گے تم. یہی حرام جو کھا رہے ہو. دین ہے، یہ دین ہے. دین دنیا سے شروع ہوتا ہے، موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے. پریکٹس دین کی، موت کے بعد اس کا نتیجہ شروع ہوتا ہے. جنم سے موت تک یہ دین کا زمانہ ہے، دین کا موقع ہے. دین نے ہر چیز جو ہماری دنیا سے تعلق رکھتی ہے وہ دین سے تعلق رکھتی ہے. ایسے نہیں کہ آپ ابھی پڑھ رہے ہو اینیمل سائنسز تو یہ آپ کی دنیا معاش بنائیں گے، پھر مسجد میں جا کے نمازیں پڑھو گے وہ آپ کی معاد بنائیں گے. ہمیں اسی طرح بتایا گیا سیکولرزم. یہ تہجر اسی طرح بتایا گیا نا، الگ الگ کر کے. یونیورسٹی الگ ہو گئی، مسجد الگ ہو گئی، دنیا الگ ہو گئی، دین الگ ہو گیا. یہ دین ہے تمہارا، یہی دین ہے. لیکن اگر اس کو، دین کب ہے؟ جب جہت دین کی ہو. جس طرح دین کی جہت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے رخ ٹھیک کر اپنا. کعبہ بنانے سے پہلے، کھیتی باڑی سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے، مبارزہ جہاد کرنے سے پہلے، ہر کام سے پہلے اپنا رخ ٹھیک کر. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. سب سے پہلے ڈائریکشن ٹھیک کر اپنی، اللہ کی طرف کر، رخ اپنا خدا کی طرف کر. اگر نمازیں پڑھو رخ اللہ کی طرف نہ ہو، دینی تعلیم حاصل کرو رخ اللہ کی طرف نہ ہو، یہ بے دینی ہے. اگر اللہ کی طرف رخ کر کے جو بھی کرو گے وہ دین ہوگا. اللہ کی طرف جہت کر دی اگر آپ نے، یہ شادی کی ہے یہ بھی دین ہے، تعلیم حاصل کی ہے یہ بھی دین ہے، ملازمت کی ہے یہ بھی دین ہے، پیسہ کمایا ہے یہ بھی دین ہے، پیسہ خرچ کیا ہے یہ بھی دین ہے، اولاد پیدا کی یہ دین ہے، اولاد کی تربیت کی یہ دین ہے، فیکٹری لگائی، انڈسٹری لگائی، کھیتی باڑی کی، یہ سب دین ہے. رسول اللہ یہ سارے کام کرتے تھے نا. رسول اللہ کوئی بے دینی کا کام تو نعوذ باللہ نہیں کرتے تھے. امیر المومنین باغوں کو پانی بھی دیتے تھے، جنگ بھی لڑتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے،
محنت بھی کرتے تھے, سارے کام کرتے تھے نا امیر المومنین. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین بھی کچھ وقت دین کو دیتے تھے, کچھ وقت دنیا کو دیتے تھے؟ سارا وقت دین کو دیتے تھے. وہ کھیتی باڑی بھی دین تھا, وہ کھجوریں کاشت کرنا بھی دین تھا, وہ جہاد بھی دین تھا, وہ نماز بھی دین تھی, وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنا بھی دین تھا. وہ سارا, وہ سب دین تھا. وہ ہم اسی دین پر رہے, ہم اسی دین پر, دین علوی پر رہے, دین محمدی پر رہے. ہمیں سر سید والا دین دے دیا گیا کہ نماز کے لیے مسجد الگ بناؤ, تعلیم کے لیے یونیورسٹی الگ بناؤ. دین یونیورسٹی میں نہ جائے اور تعلیم مسجد میں نہ جائے. عقل کا راستہ الگ, دین کا راستہ الگ, علم کا راستہ الگ, دین کا راستہ الگ, اللہ کا راستہ الگ, دنیا کا راستہ الگ. دنیا کے لیے تو دین بنایا اللہ نے. یہی کام کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں زمین پہ بھیجا ہے. پیٹ دیا ہے, اس پیٹ کے لیے بھرنے کے لیے آپ کو غلہ چاہیے, اناج چاہیے, تو یہ پیٹ اللہ نے دیا ہے نا, شیطان نے تو نہیں دیا, اللہ نے دیا ہے. جب اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی چیز تو بے دینی نہیں ہے. اس پیٹ بھرنے کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, دوسروں کا پیٹ بھرنے کے لیے کوشش, محنت, تو یہ دین ہی ہے. پھر اس کو علیحدہ کیوں کرتے, اس کو نیت کیوں بدل لی ہے آپ نے؟ اس کام کو اس نیت کے خالص کے ساتھ رخ اپنا پہلے ٹھیک کرو. ہم اپنی جہت ٹھیک کریں اور دین پریکٹس کریں, دین کو عملی کریں. بہت سارا دین نظام کی صورت میں, نظام ہو تو دین عملی ہوتا ہے, یہ طے شدہ بات ہے. اور ہم نظام سے دستبردار ہیں, ہم نظام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, نظام کی طرف نہیں جا رہے ہیں. یہ غلطی ہے ہماری. ہمیں نظام دین بنا کر, نظام دین میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے, یہ نظام دین کا حصہ ہے. نظام کو چھوڑے پھر دین رہ جاتا ہے رسومات. علامہ اقبال کے بقول روح دینی نکل جاتی ہے. پھر دین و سیاست الگ ہو جاتی ہے, دین و دنیا الگ ہو جاتی ہے, دین اور زندگی بھی الگ ہو جاتی ہے. پھر دین وہ خانقاہیت بن جاتی ہے اور دنیا چنگیزیت بن جاتی ہے. یہ ملاپ دوبارہ کرائیں دین کا, اور خود اپنے آپ سے شروع کریں, اپنے ہاتھوں سے آغاز کریں. انشاءاللہ آپ اگر حرکت شروع کریں, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم تھوڑے بھی ہو تو گھبراؤ نہیں, قلیل بھی ہو گھبراؤ نہیں. اگر رخ اللہ کی طرف کر کے, اللہ پہ بھروسہ کر کے شروع کرو, اللہ کی تائید و نصرت آپ کے شامل حال ہوگی اور آپ کو جلدی کامیابی خدا دے گا. آپ تجربہ کریں. الہی راستے سارے تجربی راستے ہیں, ان کو تجربہ کریں. تقریریں کر لیں, سن لیں, اب تجربے کا وقت آ گیا ہے. ان الہی وعدوں پر تجربہ کر کے شروع کریں. انشاءاللہ اللہ نے آپ کو, آپ کے ہاتھوں سے, آپ کے اسی نسل کے ذریعے خدا نے آپ کو عزت و عظمت, سرفرازی دینی ہے, دنیا میں ترقی دینی ہے, اور آخرت میں بھی خداوند تعالیٰ نے انشاءاللہ نجات دینی ہے. چونکہ اخروی نجات اسی دنیاوی کارکردگی کے نتیجے میں ہے. آخرت الگ سے مارکیٹ سے لے کر ہمیں فراہم نہیں کی جائے گی. ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.